بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں شادی کے بعد رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچی تو میرے شوہر نے جھجک کر پہلے ہی بتا دیا کہ میرا اچھا استقبال نہیں ہونے والا۔ ابھی میں یہ بات سمجھ نہیں پائی تھی کہ گھر میں قدم رکھتے ہی میری ساس کی نظر میرے شوہر اور مجھ پر پڑی۔ مجھے دلہن کے روپ میں اپنے بیٹے کے پہلو میں کھڑا دیکھ کر وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور بیٹے سے لڑنے جھگڑنے لگی۔ میں اس استقبال سے گھبرا گئی تھی۔ مجھ پر ان کی نظر پڑی تو وہ مجھ پر غصہ کرنے لگی، لڑنے لگی کہ میں نے ان کے بیٹے پر جادو کر دیا ہے۔ بہت مشکل سے میرے شوہر نے اپنی ماں کو چپ کروایا اور وضاحتیں دینے لگا۔ اس گھر میں قدم رکھتے ہی میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ اس چھوٹے سے صحن میں جگہ جگہ بت کھڑے تھے اور عجیب سے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ میں تو ایک مسلمان لڑکی تھی، ظاہر ہے میرے لیے یہ سب دیکھنا اور برداشت کرنا نہایت مشکل تھا۔ گھر میں گندگی بھی پھیلی ہوئی تھی جس کی وجہ میرا شوہر پہلے بتا چکا تھا کہ اس کی بوڑھی ماں اب کام نہیں کر سکتی، اور وہ بھی اپنی مصروفیات میں سے جیسے تیسے وقت نکال کر ماں کو سنبھالتا اور ان کا کھانا پینا برابر کرتا تھا۔ میرا شوہر اپنی ماں کو سنبھالتے ہوئے ان کے کمرے میں لے گیا اور میں مایوس سی ایک طرف بیٹھ گئی۔ یہ سب میرے لیے کچھ نیا نہیں تھا۔ میں جانتی تھی میرا شوہر بچپن سے ہندو تھا اور اس کی ماں کا مذہب بھی ہندو ہے۔ ایک ہندو کے گھر مورتیوں اور پتھر کے بتوں کا ہونا کوئی تعجب خیز بات نہ تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میں یہ سب برداشت کر لوں گی، مگر اب اس گھر میں آ کر مجھے پریشانی محسوس ہو رہی تھی۔ میں ایک مذہبی لڑکی تھی، میرے لیے ایسے ماحول میں رہنا اور عبادت کرنا نہایت مشکل ثابت ہونے والا تھا، مگر اپنے شوہر کی خاطر میں یہ سب کرنے کو تیار تھی۔ اندر اپنے کمرے میں پہنچتے ہی میری ساس اپنے بیٹے پر بری طرح چیخ رہی تھی۔ میری ساس کے الفاظ مجھے تکلیف دے رہے تھے۔ وہ بری طرح چلا چلا کر اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہی تھی کہ اتنا پاپ ہو گیا، بھگوان کی ناراضگی میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ اب بھگوان کو کیا منہ دکھائیں گے ہم کہ اس پاپی عورت نے تمہیں برگلا دیا؟ میری ساری نسلیں برباد ہو گئیں، اب میں کیا کروں گی؟ بھگوان کی کرپا ہم پر سے اٹھ جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ ایک مذہبی عورت کا بیٹا اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ میری ساس کو پریشانی تھی کہ ان کے گھر میں میں اپنا کلام قرآن پاک پڑھتی رہی تو ان کی نظر میں بے برکتی پیدا ہو جائے گی۔ دو مذاہب کے لوگوں کا ایک گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے رہنا بالکل ناممکن سی بات ہوتی ہے۔ اچانک میری ساس میرے شوہر سے کہنے لگی کہ تو بھگوان کے بہت قریب تھا، تو بہک کیسے گیا کہ اپنی نسل کو چلانے کے لیے اس گناہ گار عورت سے بیاہ رچا بیٹھا؟ ضرور اس نے تجھ پر جادو کیا ہوگا۔ ہاں، یہ جادوگرنی ہے، کیونکہ مسلمان جادو کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے جادو کے زور سے اپنے مذہب سے ہٹا دیتے ہیں، پھر ایسے لوگ اپنے مذہب سے ہٹ کر گناہ کمانے لگتے ہیں۔ میں خاموشی سے اپنی ساس کی باتیں سن رہی تھی۔ اسلام جب کسی غیر مذہب کے دل میں گھر کر جائے تو ایسے ہی غیر مذہب کے لوگ اللہ کو پا لینے کے بعد اپنا گھر بار اور دوست دنیا سب چھوڑ دیتے ہیں۔ دراصل انہیں اللہ اپنے قریب کر لیتا ہے، اور یہ بات صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جو اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں، ورنہ دوسرے لوگ اسلام کو جادو ہی سمجھتے رہتے ہیں۔ میری ساس بھی غم زدہ تھی اور میرا شوہر ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور انہیں روک رہا تھا کہ اسے ایسا ویسا کچھ مت کہے، وہ میری بیوی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ اچھی لڑکی ہے۔ میرے شوہر کے ان الفاظ نے جہاں میری ہمت بندائی تھی وہیں میری ساس کو گنگ کر دیا تھا۔ وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگی اور اپنے بیٹے سے لڑتے ہوئے اسے شرم دلانے لگی کہ اس جادوگرنی نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا ہے، تو اس کو بیوی کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو اس پر یقین کیسے کر گیا؟ تو روز کالی ماتا کے چرن چھو کر گھر سے کام کے لیے نکلتا تھا، تجھ سے اتنی بڑی بھول کیسے ہو گئی کہ تو بھگوان کے سامنے اس گناہ گار عورت کو لے آیا؟ یہ تو بہت بدقسمتی کا کام ہو گیا۔ وہ سینہ کو بھی کرتے ہوئے اپنے پتھر کے خداؤں کو پکار پکار کر روتی جا رہی تھی۔ میری ساس کی آواز میں پیدا ہونے والی لرزش اور کپ کپاہٹ نے مجھے متوجہ کیا تھا۔ میں اٹھ کر ان کے کمرے تک پہنچی اور فکر مندی سے اندر جھانکا۔ سامنے کا منظر میرے اعصاب کو جھٹکا پہنچا گیا تھا۔ سامنے میری ساس روتے روتے نڈال ہو کر گر پڑی تھی۔ میں گھبرا گئی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو میری ساس اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ہو۔ وہ بالکل پیلی زرد رنگت کی مالک تھی، سفید پپڑی زدہ ہونٹ، کپ کپاتے ہاتھ اور لرزتا بدن لیے وہ جانے کون سی کیفیت میں مبتلا تھی۔ میرا شوہر بوکھلایا ہوا سا اپنی ماں کو سنبھال رہا تھا۔
میں نے اپنے شوہر کی مدد سے ساس کو بستر پر سلایا اور میرے شوہر نے قریب پڑی میز سے کچھ دوائیاں اٹھا کر اپنی ماں کو دی۔ میری ساس سو گئی تو میں نے جھجک کر اپنے شوہر سے کہا کہ اسے اپنی ماں کو اسپتال لے جانا چاہیے کیونکہ اس کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی۔ اس پر میرے شوہر نے مجھے جو بتایا وہ میرے ہوش اڑا گیا تھا۔ میں ہکا بکا سی اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی۔ میرا شوہر اداس لہجے میں بتا رہا تھا کہ میری ماں کینسر کی آخری سٹیج پر ہے اور ڈاکٹروں نے بھی اب اسے لا علاج قرار دے دیا ہے، اور اسی وجہ سے میرا شوہر بھی بے حد پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے ان دونوں پر بڑا ترس آیا تھا۔ میں کینسر کا سن کر اپنے طور علاج کا سوچ چکی تھی کیونکہ میرے پاس ایک ایسا وظیفہ تھا جس سے کینسر جیسے موذی مرض کا بھی بآسانی علاج کیا جا سکتا تھا، مگر فی الحال وہ میں اپنے شوہر کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، ورنہ وہ یقین نہ کرتا اور شاید مجھے واقعی جادوگرنی سمجھ لیتا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اپنے شوہر کے کمرے کی طرف رخ کیا جو میرا بھی کمرہ تھا۔ میں نے منہ ہاتھ دھو کر سوٹ کیس سے سادہ سا جوڑا نکال کر زیب تن کیا اور گہری سانس بھرتے ہوئے کمرے سے نکل کر گھر کی صفائی ستھرائی میں مصروف ہوگی۔ تبھی میرا شوہر بھی اپنی ماں کے پرسکون ہوتے ہی میری مدد کو چلا آیا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہی تھی کہ وہ اپنی ماں اور مجھے برابر حق دے رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو میرے بارے میں غلط نہیں بولنے دیا تھا اور نہ ہی میرے سامنے ماں کو برا کہا تھا۔ وہ یقیناً ایک اچھا مرد تھا۔ اس کی ایسی خوبیوں کی وجہ سے میں نے اتنی مشکل زندگی کا چناؤ بھی آسانی سے کر لیا تھا۔ ہم نے مل کر سارا گھر دھو کر چمکا دیا تھا۔ اس نے میری آسانی کے لیے کھانا باہر سے منگوا لیا اور گھر کو دھو کر ہم خود بھی نہا دھو کر تازہ دم ہو گئے۔ تو میں نے اپنے کمرے میں موجود سب مورتیوں کو ہٹا کر جگہ پاک کی اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آئندہ زندگی کی آسانی کے لیے نوافل بھی ادا کیے اور تھکی ہاری سی بستر پر دراز ہو گئی۔ صبح اذانوں کی آواز سنتے ہی میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور نماز ادا کر کے ہلکی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کی اور پھر چند اذکار کے ساتھ کچن کا رخ کیا تو میری ساس وہاں پہلے سے موجود تھی۔ مجھے دیکھتی ان کے ماتھے پر بل پڑ گیا اور بولی کہ میرے کچن کو ناپاک مت کرو، تم باقی گھر میں چاہے گھومو پھرو مگر کچن میں نہیں آ سکتی ہو۔ میں اپنی ساس کی بات سے پریشان ہو گئی۔ اب جب کہ میں جان چکی تھی کہ وہ بیمار تھی، اس کے بعد ان کا یوں کچن میں اپنا کام خود کرنا مجھے فکر میں مبتلا کر رہا تھا، مگر میں خاموشی سے نکل گئی۔ مجھے لگا تھا کہ بات بس یہیں تک رہے گی، مگر اصل پریشانی مجھے تب ہوئی جب میری ساس ناشتہ کرتے ہی ہمارے کمرے میں داخل ہوئی اور اگلے ہی لمحے ان کی گسیلی آوازوں سے گھر گونج اٹھا تھا۔ میں جو صحن میں بیٹھی چپ چاپ تسبیح کر رہی تھی، ان آوازوں پر گھبرا گئی۔ میرا شوہر بھی کام پر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ بکلا کر باتھ روم سے نکل کر اپنی ماں کے پاس پہنچا۔ میری ساس کمرے میں رکھے اپنے بت ڈھونڈ رہی تھی اور اپنے بیٹے کو لان تان کر رہی تھی جس نے ان کے پتھر کے بتوں کو میری خاطر چھپا دیا تھا۔ میری ساس نے اس بات پر ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا اور ڈھیر سارے نئے بت منگوا کر پورے گھر میں پھیلا دیے۔ میرے لیے عبادت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ میرے شوہر نے اپنے گھر کی چھت پر بنے ایک چھوٹے سے کمرے کو میرے لیے پاک کر کے عبادت گاہ بنا دیا۔ وہ شرمندہ تھا مگر اپنی بیمار موت کے قریب ماں سے ضد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں بھی خاموشی سے وہیں جا کر عبادت کرنے لگی اور نہایت رازداری سے میں اپنی ساس کی بیماری کے لیے اپنا وظیفہ بھی کر رہی تھی۔ دن یوں ہی دھوپ چھاؤں سے گزر رہے تھے۔ میں خاموشی سے اپنے کام میں مگن رہتی۔ میری ساس کا جب بھی مجھ سے سامنا ہوتا تو وہ اپنی زبان سے تیر برساتی رہتی اور لڑنے لگتی کہ میں نے ان کے گھر کا سکون برباد کر دیا ہے۔ میں سب پر دھیان نہیں دیتی تھی مگر کبھی کبھی دل دکھ کر رہ جاتا، مگر میں خاموش ہی رہتی، پلٹ کر کبھی ساس کو جواب تک نہ دیا۔ میری ساس کھل کر اپنے بتوں کی پوجا کرنا چاہتی تھی مگر بیماری کی وجہ سے ان کے لیے یہ سب مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اکثر رونے لگتی کہ کاش میری ایسی بہو آتی جو گھر میں پوجا کرتی رہتی اور گھر میں گھنٹے بجتے رہتے تاکہ میری ساس کو بھی سکون ملتا، مگر جب سے میں آئی تھی گھر میں ایک الگ سی خاموشی رہنے لگی تھی۔ میرا ہر وقت درود پاک کا ورد کرنا میری ساس کو کھٹکا دیتا تھا کہ میں زیر لب آخر کیا بڑبڑاتی رہتی ہوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری ساس کی طبیعت بحال ہونے لگی۔ وہ خود بھی اپنے اندر تبدیلی محسوس کر رہی تھی مگر اس بات نے اس کو خوش کرنے کی بجائے مزید گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ ان کو کسی جاننے والی نے اس وہم میں مبتلا کر دیا تھا کہ وہ موت سے پہلے والے سکون کی طرف مائل ہے اور مجھ سے لڑنے لگتی تھی کہ میں ان کی زندگی ختم کر رہی ہوں اور ان پر جادو ٹونا کرتی رہتی ہوں۔ ان کی تسلی کے لیے میرا شوہر ان کا معائنہ کروانے لے گیا جہاں ڈاکٹروں نے ان کے کچھ ٹیسٹ کیے
اور رزلٹ بعد میں آنے کا بتا کر بھیج دیا۔ ٹیسٹ کا رزلٹ آنے سے پہلے کہ تمام روز میری ساس خوف میں مبتلا رہی۔ انہیں لگتا تھا کہ ٹیسٹ کے نتائج میں یقیناً ان کی موت کا پروانہ ہوگا۔ ایک ہفتے کے بعد میرا شوہر ٹیسٹ کا نتیجہ لے کر گھر لوٹا تو بے حد خوش تھا، اور آتے ہی مجھ سے بولا کہ تم ہمارے لیے بہت خوش بخت ثابت ہوئی ہو۔ پھر اس نے اپنی ماں کو خوشی سے گلے لگا لیا۔ میری ساس اس سب سے حیران رہ گئی اور بیٹے سے اس کی خوشی کی وجہ دریافت کی۔ میں بھی سوالیہ نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، جس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا اور پہلی بار وہ اتنا کھل کر ہنس بول رہا تھا۔ تب میرے شوہر نے اپنی ماں کو بتایا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو چکی ہے اور کینسر کا شائبہ تک نہیں رہا۔ پھر اس نے اطمینان سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ ماں، اس سب کے پیچھے تمہاری بہو کا ہاتھ ہے۔ یہ ہم دونوں کے لیے خوش بخت ثابت ہوئی ہے۔ اس کا دین غلط یا جھوٹا نہیں ہے۔ میری ساس اپنی بیماری کے بالکل ہی ختم ہو جانے کا سن کر ساکت رہ گئی تھی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ موت کے قریب پہنچ کر انہیں زندگی مل گئی۔ میں اطمینان سے مسکرا رہی تھی۔ میرا اللہ پر یقین اور میرا وظیفہ کارگر ثابت ہوا تھا۔ میری ساس نے حیرت بھرے لہجے میں مجھ سے استفسار کیا کہ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ وہ اب میرے مذہب کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ وہ متجسس تھی کہ کوئی مذہب اتنا طاقتور کیسے ہو سکتا ہے کہ بیماری کا علاج کر دے۔ اس روز میں نے اپنے شوہر اور ساس کو نہایت اعتماد سے بتایا کہ میں نے آپ لوگوں سے چھپ کر ایک وظیفہ کیا تھا اور اپنی ساس کو پانی دم کر کے دن میں 3 بار پلاتی رہی تھی۔ میری بات نے میرے شوہر کو بھی چونکا دیا تھا، جبکہ میری ساس ایک دم چپ سی رہ گئی تھی۔ میرا شوہر حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، بولا اگر تم علاج کرنا چاہتی تھی تو چھپایا کیوں؟ میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ بے شک میرا یقین اپنے اللہ پر پورا ہے، مگر وہ لوگ یقیناً تب میری بات نہ سمجھ سکتے اور میری ساس جان لیتی تو کبھی میرا دم کیا ہوا پانی نہ پیتی۔ میرا شوہر خاموش ہو گیا۔ میری ساس پرشوق لہجے میں مجھ سے اس بابرکت کلام کے بارے میں بار بار سوال کرنے لگی اور تفصیل جاننے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے اپنی ساس کو بتایا کہ مجھے ہر روز دن میں 3 بار یعنی صبح، دوپہر، شام سورہ رحمان کو سن کر یا پڑھ کر پانی پر دم کرنا تھا۔ اپنی ساس کی پابندی کی وجہ سے میں گھر میں کھل کر سورہ رحمان کی رات نہیں لگا سکتی تھی، اس لیے میں نے روزانہ خاموشی سے خود تلاوت کی اور پانی پر دم کر کے آپ کو پلاتی رہی۔ ٹیسٹ سے پہلے یہ عمل 7 دن تک بلا ناغہ کر لینے کے بعد 8ویں روز روک دیا اور ٹیسٹ کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے بتایا کہ مجھے پوری امید تھی کہ میری ساس کو شفا نصیب ہوگی، کیونکہ ہم مسلمانوں میں کینسر کے مریضوں کے لیے یہ سورہ آزمودہ نسخے کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ میری ساس پر بھی اس پاک ذات نے کرم نوازی کی اور انہیں شفا دے دی۔ مجھ سے ساری تفصیل جان لینے کے بعد میری ساس کے دل میں اچانک ہی یہ خواہش جاگی کہ وہ ہمارے مذہب کو مزید پڑھے اور جانے، ایسا مذہب جس کی عبادت میں بیماریوں کی شفا ہو، جس کے کلام کی برکت سے مذہب مرض سے نجات حاصل ہو جائے۔ میری ساس جذباتی پن سے روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے یہ زندگی تمہارے خدا نے دے دی ہے، تو اب سے میرا خدا بھی وہی ہے۔ میں اس خدا کے اس احسان کے بدلے ساری عمر اس کا شکر ادا کر کے گزار دینا چاہتی ہوں۔ میں اپنی باقی ماندہ زندگی اسی کے حکم کے مطابق ہی گزار دوں گی، بھلے سے وہ زندگی 2 روز کی ہو۔ تو مجھے اپنے رب کے حضور سجدہ کرنا سکھا دو۔ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے اور میں نے اس بات میں سر ہلا کر اپنی ساس کو سینے سے لگا لیا تھا۔ میرا شوہر بھی تشکر بڑی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا تھا، کیونکہ میں نے ایک ناممکن امر کو ممکن کر دکھایا تھا۔ مجھے یاد تھا جب پہلی بار میرے شوہر نے میرا راستہ روکا تھا۔ میں ایک مسلمان اور باحجاب لڑکی تھی، جبکہ میرا شوہر ہندو تھا۔ ہم دونوں ایک یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ میرے شوہر کو میرا حجاب کرنا اور مردوں سے اپنا آپ چھپا کر رکھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ اپنے ارد گرد گھومتی بے پردہ لڑکیوں سے اسے کبھی کشش محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہر وقت مجھے دیکھتا رہتا تھا، میرا پیچھا کرتا رہتا تھا۔ یونیورسٹی سے فارغ ہوئے تو میں نے ایک مدرسے میں نوکری کر لی، جہاں میں دین کی تعلیم دینے لگی تھی، جبکہ میرا شوہر اپنی ذہانت اور بہترین تعلیمی کارکردگی کی وجہ سے ایک اچھی جگہ ملازمت کرنے لگا تھا۔ ایک روز میں مدرسے سے جا رہی تھی جو میرے شوہر نے میرا راستہ روکا۔ وہ بہت پریشان اور الجھا ہوا سا لگ رہا تھا۔ مجھے اس پر حیرت ہوئی تھی، کیونکہ میں اسے نہیں جانتی تھی، نہ ہی اسے پہچان پائی تھی۔ میں نے یونی میں بھی ہمیشہ صرف اپنی تعلیم پر توجہ رکھی تھی۔ اس نے میرا راستہ روکتے ہوئے مجھ سے التجا کی تھی کہ میں اس کی بات سن لوں۔ اس کے پریشان لہجے پر بے ساختہ میں نے سر ہلا دیا تھا، حالانکہ میں اپنی حدود جانتی تھی کہ مجھے غیر محرم مردوں سے بات چیت نہیں کرنی چاہیے، مگر وہ جتنا پریشان لگ رہا تھا میں مدد کے خیال سے بات سننے کے لیے مان گئی تھی۔ تب اس نے اپنی حالت کی جو وجہ مجھے بتائی
وہ مجھے بکھلانے پر مجبور کر گئی۔ میں جو اسے پریشانی سے نکالنا چاہ رہی تھی، منہ کھولے اسے دیکھنے لگی تھی، جو مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں یونی میں پہلے روز سے تمہاری سہولیت اور حجاب کی وجہ سے تم سے متاثر رہنے لگا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ مجھے صرف تمہیں دیکھنا اچھا لگتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب ہم یونی سے فارغ ہوئے تو میں کتنے روز بے چین رہا تھا۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ میرا کہیں دل نہیں لگ رہا تھا، یہاں تک کہ میں پوجا کرنے میں بھی بار بار تنگ ہو رہا تھا اور لائنیں بھولنے لگا تھا۔ میں دنگ سی اسے سن رہی تھی، میں تو یہ تک نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا اور کب مجھے یونی میں دیکھتا رہا تھا، جبکہ وہ اپنی بکھری الجھی حالت کی وجہ مجھے کہہ رہا تھا۔ اس نے اپنا حال بتا کر اچانک مجھ سے ایسا مطالبہ کیا جو مجھے بڑبڑانے پر مجبور کر گیا۔ وہ بولا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے گڑبڑا کر اسے دیکھا اور اپنی حیرت پر قابو پا کر سنجیدگی سے اسے کہا کہ ہم دونوں شادی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا مذہب الگ ہے۔ میں ایک مسلمان لڑکی ہوں اور میرا نکاح صرف مسلمان مرد سے جائز ہے۔ میری بات سن کر وہ فوراً بولا کہ میں تم سے نکاح کرنے کی خاطر مسلمان ہونے کو بھی تیار ہوں۔ وہ مجھ سے ہر حال میں شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی بے قرار حالت سے پریشان تھا۔ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر ترس آیا تھا۔ میں نے انکار میں سر ہلا کر اسے سمجھایا کہ اگر وہ مجھ سے نکاح کرنے کے لیے مسلمان ہوگا تو اس کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا دل اسلام کو نہیں مانے گا تو وہ بے دین ہی رہے گا، اور جب تک وہ بے دین ہوگا ہمارا نکاح جائز نہیں ہوگا۔ میری باتوں نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ میں اسے سمجھا بجھا کر معذرت کرتی وہاں سے چلی گئی۔ مجھے افسوس تھا کہ میری وجہ سے ایک اچھا لڑکا اس حال کو پہنچ گیا تھا، مگر اس میں یقیناً میرا قصور نہیں تھا۔ میں نے اسے نہ کبھی بات کی تھی نہ بڑھاوا دیا تھا، لیکن شاید اللہ نے اس کے دل میں میرے حجاب کی عزت اور میرے اسلامی طور طریقے کے لیے کشش پیدا کر دی تھی، اس لیے وہ اپنے مذہب سے بھی دور ہو رہا تھا۔ اس واقعے کو ایک ماہ گزرا تو میں اس لڑکے کے بارے میں بھول گئی اور اپنی زندگی میں مگن ہو گئی۔ میری رہائش بھی اسی مدرسے کے ساتھ جہاں میں پڑھتی تھی، کیونکہ میرے والدین کا میرے بچپن میں ہی انتقال ہو چکا تھا۔ میں نے چچا کے گھر رہ کر اپنی ابتدائی عمر گزاری، مگر جو ہی میں یونیورسٹی میں پہنچی اپنے لیے چھوٹی موٹی نوکری کر کے چچا کے گھر سے ہمیشہ کے لیے ہاسٹل میں شفٹ ہوگی تاکہ میں کسی پر بوجھ نہ بنوں۔ اب میری زندگی کا مقصد صرف دینی تعلیم دینا رہ گیا تھا، مگر میری زندگی میں اس ہندو لڑکے نے کچھ عرصے کے لیے ہلچل سی مچا دی تھی۔ اس کی وجہ سے میں کئی روز تک اسی پریشانی میں مبتلا رہی تھی کہ کہیں اس کی بکھری حالت کے پیچھے میری کوئی غلطی نہ ہو۔ میں نے اپنی زندگی بہت صاف اور سنبھل کر گزاری تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں کبھی کوئی ایسی غلطی کروں جس سے اللہ ناراض ہو، لیکن ایک ماہ کے بعد جب میں وہ بات بھولنے ہی والی تھی، وہ لڑکا پھر سے میرے راستے میں آن کھڑا ہوا۔ میں اسے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ اس نے پہلی بار کی طرح مجھ سے بات کرنے کی درخواست کی تو اس کا لہجہ کافی بدلا ہوا تھا۔ وہ مہذب اور سلجھے ہوئے لہجے میں درخواست کر رہا تھا۔ وہ خود بھی پہلے کی نسبت کافی بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے پہلے تو مصروفیت کا بہانہ بنا کر انکار کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بضد ہوا تو مجھے مجبوراً اس کی بات سننا پڑی۔ وہ مجھے ایک طرف لے جا کر سر جھکائے مناسب الفاظ سوچنے لگا، اور میں سوچنے لگی کہ اگر وہ اس بار پھر سے شادی کے لیے ضد کرے گا تو میں اسے کچھ دینی تعلیم کی کتابیں دے کر اسلام کا مطالعہ کرنے کی ہدایت دوں گی تاکہ وہ اسلام کو سمجھے، پھر فیصلہ کرے کہ اسے مسلمان ہونا ہے یا نہیں۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس نے بات شروع کی اور اس کا پہلا جملہ ہی میری توقع کے بالکل برعکس تھا۔ میں جھٹکا کھا کر رہ گئی تھی۔ وہ بول رہا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اس بار اس نے اسلام کو سمجھ کر اس کا مطالعہ کر کے اللہ کی خاطر قبول کیا ہے۔ اس کا اسلامی نام ابو بکر تھا۔ میں حیران سی اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ تب وہ بولا کہ جب میں نے اسے اسلام کو سمجھ کر قبول کرنے کا کہا تھا وہ تب ہی سوچ چکا تھا کہ وہ اسلام کا مطالعہ کرے گا۔ وہ مجھ سے ملاقات کے فوری بعد ایک مسجد میں پہنچا اور کسی مولوی سے درخواست کر کے اسلام کو سمجھنے لگا۔ ایک پورا ماہ اس نے اسلام کو سمجھا، اور جب اس کا دل مکمل طور پر مسلمانیت کے لیے راضی ہوا تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد ہی میرے پاس آیا تھا۔ وہ بولا کہ اس بار میں نے اللہ کے لیے اسلام قبول کیا ہے، مگر میں تم سے پھر بھی شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تم میری وہ محسنہ ہو جس کی وجہ سے مجھے میرا حقیقی خدا ملا اور میری آخرت سنور گئی ہے۔ اس کی بات نے میرے لب سی دیے تھے۔ میں اس بات کے بعد انکار نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اسلام قبول کر چکا تھا اور ایک مسلمان سے میرا نکاح جائز تھا۔ میں نے اس کی دوسری بات پوچھنے پر حامی بھر لی۔ اس نے مجھے اپنے بارے میں سب بتا دیا۔ اس کی فیملی میں اس کی بس ایک بوڑھی ماں تھی، اور اس نے اداسی سے بتایا کہ اس کی ماں کٹر ہندو ہے، وہ کبھی اسلام قبول کرنے پر راضی نہیں ہوگی۔ وہ اپنی ماں کی آخرت کو لے کر فکر مند تھا۔ میں نے تب دل میں ٹھان لی تھی کہ میں اس کی ماں کو بھی مسلمان کر کے رہوں گی،
شادی کے بعد ابو بکر مجھے اپنے گھر لے گیا تھا اور مجھ سے درخواست کی کہ جب تک اس کی ماں کی زندگی ہے میں سب برداشت کروں اور اس کے ساتھ رہوں، کیونکہ وہ زندگی کے اس حصے میں اپنی ماں سے تعلق نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی اور اس کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گئی۔ میرے شوہر ابو بکر کی ماں اس کے اسلام قبول کر لینے کی خبر سن کر ہی آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ وہ مجھے سب کی وجہ ماننے لگی اور کسی حد تک یہی سچ تھا۔ اللہ نے میری مدد کی تھی اور میں نے اپنی ساس کی بیماری کا قرآن سے علاج کر کے انہیں بھی مسلمان کر دیا تھا۔ وہ اپنی آخری دنوں میں تیزی سے اسلام سیکھنے لگی تھیں اور مطمئن بھی ہو چکی تھی، مگر ان کے پاس وقت بہت کم تھا۔ 2 ماہ بعد ہی وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو کر انتقال کر گئی۔ دوستو، اس ویڈیو کو اپنے مسلمان دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی سچے واقعے میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔